اگر 21ویں صدی میں تخلیق کیے گئے اردو ادب پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ 15-20 سالوں میں اردو ناول سب سے زیادہ تخلیقی صنف کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ ان سالوں میں نہ صرف سینئر لکھنے والوں نے ناول میں نئے امکانات کی تلاش کی ہے، بلکہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نئے ناول نگاروں کی ایک پوری کہکشاں ہے جس نے اردو ناول میں خوبصورت اضافے کیے ہیں، اور فن، حیت اور تکنیک کی سطح پر اردو ناول میں نئے امکانات بھی دریافت کیے ہیں۔ گزشتہ صدی میں جن لکھنے والوں نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز کیا تھا، ان میں مستنصر حسین تارڑ، انیس ناگی، جوگندر پال، اکرام اللہ، صلاح الدین پرویز اور سلمی ایوان نے اپنے تخلیقی سفر کے نئے امکانات پیش کیے۔ صلاح الدین عادل کے ناول کا تذکرہ بھی ہم 20ویں صدی میں اپنا فنی سفر شروع کرنے والوں کے ساتھ کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا ناول 1950 کی دہائی میں لکھنا شروع کیا تھا اور اس کے بعض حصے رسائل میں شائع بھی ہوئے تھے، لیکن مکمل طور پر اس کی اشاعت ان کی وفات کے بعد 2008 میں ممکن ہوئی۔ 21ویں صدی میں بہت سے نئے ناول نگاروں نے اپنے فنی اور فکری سفر کا آغاز کیا۔ اس کے پہلو بے پہلو بعض بہت سینئر لکھنے والوں نے افسانے کے بعد ناول نگاری کی طرف توجہ مبذول کی۔ ان میں یونس جاوید اور حسن منظر خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن کا بطور تخلیق کار ناول نگاری کا آغاز رواں صدی میں ہوا۔ ان میں پاکستان کی حد تک مرزا اطہر بیگ، اختر رضا سلیمی، وحید احمد، خالد فتح محمد، محمد عاصم بٹ، محمد عاطف علیم، آزاد مہدی، محمد حمید شاہد، عذرا عباس، اصغر ندیم سید، ریاض احمد، نیلم احمد بشیر، طاہرہ اقبال، آمنہ مفتی، رفاقت حیات اور کاشف رضا کے نام اہم ہیں، جبکہ بھارت میں اردو ناول نگاری کے حوالے سے اس دورانیے میں گلزار، مشرف عالم ذوقی، عبدالصمد، حسین الحق، سید محمد اشرف، اقبال مجید، خالد جاوید، انیس اشفاق وغیرہ کا ذکر خصوصیت کا حامل ہے۔ اب جبکہ 21ویں صدی اپنی 2 دہائیاں پوری کر رہی ہے، ہمارے ارد گرد تیز رفتار ترقی نے انسانی زندگی میں انقلاب آفریں تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ ایک طرف فرد اگرچہ چند ثانیوں میں دنیا کے دور ترین خطوں سے جڑنے کے قابل ہوا ہے، تو دوسری طرف ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگوں میں فاصلے بڑھے ہیں۔ عالمی سطح پر تشدد اور غیر انسانی مظالم میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ عالمی سرمایہ دارانہ استعمار نئے رنگ ڈھنگ اور نئے ہتھیاروں سے لیس ہو کر ساری دنیا کے وسائل چند لوگوں کے لیے مختص کرنے کی تگ و دو میں ہے، تو دوسری طرف آزادی پسند روح ہمیشہ کی طرح ان جکڑ بندیوں کے خلاف اپنی پوری قوت سے مزاحمت کر رہی ہے۔ امکان اس بات کا ہے کہ اس لڑائی میں ہمیشہ کی طرح فتح انسان کے باطنی اور روحانی وجود کی ہوگی۔ ناول نگار چونکہ بطور تخلیق کار انسانی وجود کو اس کی کلیت میں تخلیقی طور پر پیش کرنے کی سعی کرتا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 21ویں صدی میں اردو ناول نگار بھی بدلتی ہوئی معاشرتی، تہذیبی، سیاسی اور جغرافیائی صورتحال میں انسانی وجود اور انسانی زندگی کی معنویت متعین کرنے میں مصروف ہیں۔ ان ناول نگاروں کی تخلیقی قوت اردو ناول میں نئے جہاں آشکار کر رہی ہے۔ ان ناول نگاروں نے خود کو نظریاتی جکڑ بندیوں سے آزاد رکھا ہے۔ وہ ہمارے عصر سے بامعنی مکالمہ کر رہے ہیں اور انسانی وجود میں نئے گوشے تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ صلاح الدین عادل شیخ صلاح الدین کے نام سے زیادہ معروف ہیں۔ وہ 20ویں صدی کی 50 اور 60 کی دہائی میں لاہور کے علمی و ادبی حلقوں میں نہایت معروف اور سرگرم تھے۔ ان کا شمار ناصر کاظمی کے قریبی دوستوں میں ہوتا تھا۔ خوشبو کی ہجرت کی تصنیف کا آغاز 60 کی دہائی سے ہوا اور اس ناول کے بعض ابواب اور اجزاء راوی، سویرا اور تخلیقی ادب میں شائع ہو چکے تھے، لیکن مکمل حالت میں یہ ناول ان کی وفات کے بعد سن 2008 میں اشاعت پذیر ہوا۔ بقول صلاح الدین عادل کے دوست احباب کے، وہ اردو میں ایک مثالی ناول تحریر کرنا چاہتے تھے۔ عبداللہ حسین نے اپنے مختصر فلیپ میں اس ناول کے حوالے سے ایک اہم بات تحریر کی ہے۔ شیخ صلاح الدین کا مزاج شروع سے دیومالائی تھا۔ غالباً 1955 میں نے ان کے ناول کا پہلا باب پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے حکایت اور دیومالا کے امتزاج سے ایک انوکھا طرز ایجاد کیا ہے جو عجب سحر انگیز ہے۔ اس زمانے میں جادوئی حقیقت بیان کرنے والا گینگ ابھی منظر عام پر نہیں آیا تھا، بلکہ مارکیز کا مشہور ناول ایک صدی کا سناٹا بھی اس وقت صرف ہسپانوی زبان میں چھپا تھا۔
اس لحاظ سے شیخ صاحب نے ایک نئے انداز کی دریافت کی تھی۔ یہ بے حد مسرت کا مقام ہے کہ اردو افسانوی ادب میں جو مجموعی طور پر پہلے ہی نادار ہے، اس فکر انگیز ناول کے چھپنے سے کم بے حیثیت ہو گیا ہے۔ تنہائی، اجنبیت اور ہجرت ہمارے عہد کے بلیغ استعارے ہیں۔ انسانی مصائب اور مسائل حل نہ ہونے والے ہیں۔ خوشبو کی ہجرت ایسے ہی انسانوں کی رداد ہے۔ وہ ایک انجانے سفر پر اس امید سے نکلے ہیں کہ وہ ایک روز اپنی جنت کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس ناول کا منظر دیہی ماحول سے مرتب ہوا ہے، جس میں شہری زندگی میں پلے بڑھے کردار اپنی دریافت کے سفر پر نکلتے ہیں۔ متین صاحب ایک اہل علم ہستی ہیں، جن کے اس ناول کے مرکزی کرداروں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت استاد اور شاگرد کی سی ہے، لیکن حقیقت میں خود ان کی حیثیت طفل مکتب کی ہے، اور تقی، فردوس، رافعہ اور بہت سے دیگر کردار تلاش حقیقت میں صرف مادیت سے بلند ہو کر ہی اپنی ذات کی تلاش اور حقیقت کے ادراک میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناول میں تہ در تہ اور طبق در طبق مناظر ہیں جو حیات اور فطرت کو اتنے متنوع رنگوں میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تمام ناول علم کا ایک حیرت خانہ نظر آتا ہے۔ صلاح الدین عادل کے زیر نظر ناول میں نثر کے اتنے متنوع اور دیگر آہنگ نظر آتے ہیں کہ اردو زبان پر ان کی حیرت انگیز گرفت کا احساس ہوتا ہے۔ ان کی کردار نگاری میں انسانی نفسیات کی گہری بصیرت جھلکتی ہے، اور سامنے مناظر میں اجنبیت اور اسرار پیدا کرنے کی صلاحیت ہمیں اردو زبان کے ایک اہم ناول کے روبرو لے آتی ہے۔ صلاح الدین عادل کا یہ ناول اگر 30-40 سال پہلے اشاعت پذیر ہو گیا ہوتا تو یقیناً اردو زبان اور اردو فکشن میں ایک بھرپور طرز کی بنیاد بنتا۔ اب بھی یہ اردو ناول میں نہایت اہم اضافہ ہے۔ مستنصر حسین تارڑ اردو زبان کے نہایت کامیاب ادیب ہیں۔ انہوں نے اردو سفر نامے میں نئی طرز ایجاد کی ہے اور بہاؤ جیسے ناول سے اردو زبان میں شاہکار اضافہ کیا ہے۔ تارڑ کی تخلیقات ہمیں ادب کے حوالے سے کئی سوالوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ مثلاً، کیا ایک مشہور لکھنے والے کو صرف اس لیے نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ وہ مشہور ہو چکا ہے اور اپنی تخلیقات سے بہت سا پیسہ کما رہا ہے؟ اس طرح مستنصر حسین تارڑ بسیار نویس ہیں۔ ان کی کم و بیش 50 تصنیفات اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان کے چند ناول جیسے بہاؤ، راکھ اور قربت مرگ میں محبت اردو ناول کے قارئین سے داد وصول کر چکے ہیں۔ 21ویں صدی کی پہلی دہائی میں بھی وہ تخلیقی اعتبار سے بہت فعال رہے ہیں۔ اس دوران ان کے 5 ناول قلعہ جنگی، ڈاکیہ اور جولاہا، اے غزال شب، خس و خاشاک زبانیں اور اب منطق الطیر جدید منظر عام پر آئے ہیں۔